کہ رمضان کے مہینے کے اندر 3 لوگوں کی دعائیں کبھی اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا. ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت جو روزہ رکھتا ہے اس کی دعا. اور ایک حدیث میں کہ نبی نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی جب تک کہ وہ افطار نہیں کرتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے اللہ کا ذکر کرتے عبادت میں مشغول ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ چھٹی دے دیتے ان فرشتوں کو کہ فرشتے آپ کی ہم نے چھٹی کر دی, اپنے بندوں کے لیے آپ کو خاص کر دیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ روزے دار کی جب دعا کرتا ہے تو اس کے جو ہے دعا پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں. بھلا بتائیے کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ پیغمبر نے فرمایا روزے دار کی افطار کے وقت اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور آج ہمارا حال ہے اگر کوئی روزہ بھی رہتا ہے تو افطار ہی کی تیاری کرتا رہتا, بھائی وہ پکوڑی لاؤ, کچوڑی لاؤ, حلوہ لاؤ, پراٹھا لاؤ, اسی میں سارا وقت گزار دیتا ہے اور اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کتنا قیمتی وقت ہے یہ چلا جائے گا دوبارہ آئے گا, تو اسی میں وقت گزار دیتا. افطار کا انتظام پہلے رکھ دیجیے اور جو 10, 15, 20 منٹ آپ کو وقت ملے اس وقت میں آپ دعا کیجئے. اس وقت کی بڑی فضیلت پیغمبر نے فرمایا اس کی کبھی دعا رد ہی نہیں ہوتی افطار کے وقت. لیکن آج افطار کے وقت تو بڑا ہلہ گلا ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے جو روزہ رکھوائے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں وہ کھانے اور پینے کے لیے روزہ رکھتے صرف اسی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں اور اس اہم وقت کی نہ ہم جو ہے فوت کر دیتے ہیں, اس کی ناقدری ہو جاتی ہے اور کتنے بڑے عظیم سرمایے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے دار کی افطار کے بعد جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور حاملین عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو عادل بادشاہ ہو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. عادل بادشاہ, انصاف کرنے والا آدمی, چاہے وہ اگر دیش کا پریزیڈنٹ ہے, دیش کا پی ایم ہے, کسی صوبے کا سی ایم ہے یا کسی گرام کا وہ پردھان ہے یا اپنے گھر کا اپنے بھائیوں کا وہ ذمہ دار بڑا بھائی ہے یا اپنے بھائیوں کا ذمہ دار ہے یا جو گھر کا سرپنٹ ذمہ دار ہے, تو وہ کوئی بھی کام ہو, چاہے بیٹوں کو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو, ہم کئی بھائی ایک کے اندر رہتے ہیں, کئی لوگوں کی بیویاں ایک میں رہتی ہیں اور ہم سامان بازار سے لاتے ہیں یا گھر کا مشترکہ کوئی سامان ہے تو اس کے اندر انصاف کیجئے. یہ نہیں کہ ہم چھپا کر رکھ لیں, اپنی بیوی بچوں کو زیادہ دے دے اور جو ہمارا بھائی اس کی بیوی بچوں کو کم دے دے, کیونکہ یہ گھر کا مشترکہ کمائی کا یہ ہے. تو عدالت اللہ تبارک تعالیٰ اسے عادل شخص کو پسند کرتے ہیں, اس کی دعا قبول ہوتی. وہ چاہے عدالت کسی بھی درجے کے اندر ہو, اگر کوئی محکمے کا حاکم ہے, کوئی آفیسر ہے یا کوئی سرپنٹ ہے, کوئی مکھیا ہے, اگر کوئی کسی سے فیصلہ کراتا ہے تو تقسیم کے اندر, فیصلے کے اندر, حق گوئی کے اندر, وہ ہر کام کے اندر عدل کرتا ہو, انصاف کرتا ہو, تو ایسے عادل انسان کو, عادل سربراہ کو اور عادل جو ماں باپ کو, عادل اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتے, اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے. بہت سے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کی کئی تمام بیٹے تھے لیکن کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, کسی کے نام چپکے سے زمین وراثت کر دی, لکھوا دیا اور بعد میں قیامت تک کے لیے ان کے بچے آپس میں لڑتے رہے.
لکھا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتا ہے تو اس سے دین پر اتنا اثر پڑتا ہے، دین اس طریقے سے ختم ہوتا ہے جیسے کہ سر کے بال استرے سے مونڈ دیے جاتے، اس طریقے سے جو ہے دین و اسلام مٹتا چلا جاتا ہے۔ آپس کے بھائی چارہ کے مسلمان اور بھائی بھائی آپس میں لڑتے، والدین بسا اوقات ایسا کام کر کے لے جاتے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو عادل بادشاہ ہو یا عادل انسان ہو یا عدالت کو پسند کرتا ہو، کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، حق کی گواہی دیتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں اور کچہریوں کے اندر جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ جھوٹ گیا ہے، شہادت الزور۔ پیغمبر نے فرمایا لعنت ہو اس انسان کے اوپر، فرشتوں کی، اللہ کی، انبیاء کی، جو کورٹ اور کچہریوں میں جا کر جو ہے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور کوئی بھی حق کی بات ہوتی ہے تو مکر جاتے۔ ایک چائے پر، چاہے وہ گرام کا پردان ہو، چاہے وہ گھر کا سرپنٹ ہو، اگر وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، زندگی گزارے تو انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایسا انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ تیسرا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی جو مظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی دعا